جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے۔ 2 دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ جماعت اسلامی 4 صوبوں میں اب دھرنے دے گی۔ وہ ڈی چوک بھی آنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ حکومت ان کے مطالبات کیوں نہیں مان پا رہی؟ اس میں کیا معاملات ہیں؟ آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے مشاورت اور قانونی رائے مانگ لی ہے وزیر اعظم نے۔ دیکھتے ہیں اس پہ معاملہ آگے کیسے بڑھتا ہے۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، نیپرا کی رپورٹ آئی ہے۔ اوور بلنگ کی گئی کروڑوں اربوں روپے کی۔ ایف آئی اے نے رپورٹ دی، نیپرا نے رپورٹ دی، وزیر موصوف اویس لغاری نے کسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ لاہور میں بارش کا 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پانی پانی ہے۔ کیا صورتحال ہے لاہور میں؟ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ انتظامیہ کی آنکھ کب کھلی؟ جب میڈیا میں بات آئی۔ پہلے انتظامیہ کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے۔ اتنی بارش کی پریڈکشن ہوئی ہے، کیا تیاریاں تھی لاہور میں اس پہ بات کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے۔ 2 دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ جماعت اسلامی 4 صوبوں میں اب دھرنے دے گی۔ وہ ڈی چوک بھی آنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ حکومت ان کے مطالبات کیوں نہیں مان پا رہی؟ اس میں کیا معاملات ہیں؟ آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے مشاورت اور قانونی رائے مانگ لی ہے وزیر اعظم نے۔ دیکھتے ہیں اس پہ معاملہ آگے کیسے بڑھتا ہے۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، نیپرا کی رپورٹ آئی ہے۔ اوور بلنگ کی گئی بجلی بنانے والی تقسیم کار کمپنیوں کی طرف سے کروڑوں اربوں روپے کی۔ ایف آئی اے نے رپورٹ دی، نیپرا نے رپورٹ دی، وزیر موصوف اویس لغاری نے کسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ لاہور میں بارش کا 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پانی پانی ہے۔ ساری گلیاں سڑکیں پانی سے بھری ہوئی ہیں۔ کیا صورتحال ہے لاہور میں؟ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ انتظامیہ کی آنکھ کب کھلی؟ جب میڈیا میں بات آئی۔ پہلے انتظامیہ کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے۔ اتنی بارش کی پریڈکشن ہوئی ہے، کیا تیاریاں تھی لاہور میں اس پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، عوامی مسئلہ۔ عوامی مسئلوں کے پہ میں بات کرتا ہوں تو ریئیکشن بھی آتا ہے۔ کن کا ریئیکشن آتا ہے؟ مافیاز کا ریئیکشن آتا ہے۔ جو کروڑوں روپے کماتے ہیں رشوت میں، ان کا ریئیکشن آتا ہے۔ اور عوام پس رہے ہیں۔ وہ شام کو شو لگتے ہیں ٹی وی پہ، ٹاک شوز کے نام پہ شو آتے ہیں، وہاں بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ عوام کے مسائل پہ بات کم کرتے ہیں، باقی معاملات پہ زیادہ کرتے ہیں۔ اوہ جی فلاں کو جیل میں یہ مسئلہ ہے، او جی فلاں وزیر نے یہ کارنامہ کر دیا۔ عوام کے مسائل پہ وہاں بات ہونی چاہیے۔ میں ان اینکرز حضرات سے مخاطب ہوں، کیوں نہیں بات کرتے وہاں؟ کیا مسئلہ ہے ان کو؟ جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے، 7 دن ہو گئے۔ کل ٹیکنیکل ٹیم گئی تھی، وزیر امور کشمیر انجینئر امیر اقبام، طارق فضل اور اسپیشل سیکرٹری انرجی منسٹری کے اور ایف بی آر کے افسران اور باقی گئے تھے۔ ذرائع نے مجھے آج جو خبر دی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین، کہ وزیر اعظم کو بھی آج بریفنگ دی گئی ہے، اویس لغاری کی بھی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے، باقی وزراء کی بھی ہوئی ہے، خالد مقبول صدیقی کی بھی ہوئی ہے، مصطفیٰ کمال کی بھی ہوئی ہے۔ وہاں کافی باتیں ہوئی ہیں۔ تو جو میری معلومات ہیں ان کے مطابق جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ جماعت اسلامی نے 10 مطالبات پیش کیے، ان میں سے
کچھ 7 مطالبات ایسے ہیں یا 6 جن کا ڈائریکٹ لنک بنتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات سے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے. تو وہ اس میں حکومت نے کہہ دیا ہے کہ اس پر تو ہم فی الحال کچھ نہیں کر سکتے. ہاں البتہ یہ واضح کیا گیا جماعت اسلامی پر کہ جی آپ نے عوامی مسئلہ اٹھایا، ہم بھی، حکومت بھی خواہش مند ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہوں، جتنا ممکن ہو ریلیف دیا جائے. 50 ارب کا وزیر اعظم نے ریلیف بھی دیا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ ڈیڈ لاک ختم ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور جماعت اسلامی کو فیس سیونگ دی جاتی ہے نہیں دی جاتی، یا جماعت اسلامی پھر تیاریاں پکڑ رہی ہے ڈی چوک آنے کی، پلاننگ ہو رہی ہے. حافظ صاحب پلاننگ کر رہے ہیں. حافظ صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب، میں واضح کر دوں، غلط فہمی کرنے شکار ہو جائے گا ناظرین. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مشاورت کی ہے، ادھر حکومت نے بھی آج مشاورت کی ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آئندہ 2 دن تک جو ڈیڈ لائن آئی ہے جماعت اسلامی کی، یہ معاملات حل ہو پائیں گے. فی الحال تو حکومت کا فوکس ہے بل پاس کرانا ہے نیشنل اسمبلی سے، ایک امپورٹنٹ، وہ کل پاس ہو جائے گا. آج میں آگے ذکر کرتا چلوں، پھر میں عطا تارڑ صاحب کی بات پہ آؤں گا. نیپرا کی رپورٹ آئی ہے جس میں یہ بتا دیا گیا ہے، یہ میری رپورٹ نہیں ہے، کسی اور صحافی کی رپورٹ نہیں ہے، حکومتی ادارے کی رپورٹ ہے نیپرا، جس کا چیئرمین 20 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے اور اس کا کام ہے عوامی مفادات کا تحفظ کرے. لیکن ہر وقت نیپرا سے خبر نکلتی ہے 2 روپے قیمت بڑھا دی، 7 روپے قیمت بڑھا دی، 5 روپے بڑھا دی. کبھی نیپرا سے یہ خبر نکلی ہے کہ نیپرا نے جو کمپنیاں ہیں ان کے خلاف کارروائی کی ہو، جنہوں نے اوور بلنگ کی ہو؟ رپورٹ دینا کوئی بات نہیں. کیا رپورٹ ہے بھائی؟ رپورٹ تو ایف آئی اے نے بھی دی ہے. اس پہ وزیر توانائی اور سیکٹری توانائی ڈٹ کے وہ کہتے ہیں جھوٹے الزامات لگائیں. جھوٹے کیا الزامات لگائیں بھائی؟ آپ کے پاس ثبوت ہے ایف آئی اے نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو بتا دیں. آپ نے ظلم کیا ہے عوام پہ، ان کمپنیوں نے ظلم کیے ہیں اوور بلنگ کر کے غریبوں پہ. بھائی نے بھائی کو مارا ہے گجرانوالہ میں، ایک خاتون نے خودکشی کی ہے. باقی جو غریبوں کے حالات ہیں وہ دیکھ لیں وہ کیا ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے. یہ مسئلہ حل کریں، نیپرا کی رپورٹ پہ عمل کریں، جو بھی صورتحال ہے. آج عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ابھی کچھ دیر پہلے، وہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال کے ہمراہ کہ جی آئی پی پیز کے معاملات اور معاہدوں پر نظر ثانی کے حوالے سے مشاورت جاری ہے اور معاملات چل رہے ہیں، اوور بلنگ روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس پر انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا. جی متحدہ قومی موومنٹ نے بھی آواز اٹھائی ہے. جی بالکل متحدہ قومی موومنٹ نے آواز اٹھائی ہے، اس لیے اٹھائی ہے کہ جماعت اسلامی کراچی میں بڑی مضبوط ہے. بلدیاتی الیکشن میں بڑی ووٹیں ملی انہوں، جنرل الیکشن میں نہیں ملی، چلیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، تو اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک، اچھی بات ہے، عوام کے مفاد میں کوئی بھی کام کرے. تو 50 ارب کی وہ کہہ رہے ہیں سبسڈی دی ہے، 200 یونٹ استعمال کرنے والے پروٹیکٹیو جو ہیں. بل کی ادائیگی کی تاریخ جو تھی 2 اگست تھی، اس کو 10 دن بڑھا دیے گئے ہیں. بڑی مہربانی وزیر اعظم صاحب نے بڑی کمال شفقت کی ہے، اور 6 روپے پٹرول کی قیمت بھی کم کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا. آئی پی پیز کا جو میری معلومات ہیں، آئی پی پیز کے معاملے پہ وزارت قانون اٹارنی جنرل آفس سے بھی رائے مانگی جا رہی ہے، کیونکہ اس کو چھیڑا گیا، اس کو ختم کیا گیا معاہدوں کو اگر یک طرفہ طور پہ، تو وہ افتخار چودھری نے ایک فیصلہ کیا تھا، $6 بلین فائن ہوا تھا. تو ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. ناظرین، لاہور میں بارش کا میں تھوڑا تذکرہ شروع میں نے کیا ہے، تھوڑا بتاتا چلوں کہ 44 سال کا بتایا گیا ہے کہ ریکارڈ ٹوٹا ہے. مختلف علاقوں میں 337 ملی میٹر سے ایک بارش ہوئی ہے، کئیوں میں 200، 226،
اور کرتبہ چوک وہ کہہ رہے ہیں وہاں وہ بڑا گلشن راوی ہے، وہاں بڑے پانی کھڑا ہے، اور 2 لوگ کہہ رہے ہیں ان کی انتقال بھی ہوا ہے۔ یہ مونسون کا موسم ہے، اور مریم نواز جو ہیں چیف منسٹر صاحبہ، وہ بڑی ایکٹیو ہیں، وہ کہہ رہی ہیں جی بڑی، ان سے زیادہ ایکٹیو تو مجھے میڈیا میں مریم اورنگزیب نظر آ رہی ہیں۔ بار بار ان کی کوئی 50 ایک ویڈیوز تو مجھے بھیج چکی ہیں، باقی میڈیا میں بھی بھیج رہی ہیں کہ جی ہم نے وہ ریسکیو کا کام کیا ہے، بڑا پانی نکالنے میں کوشش کر رہے ہیں۔ سوال صرف ایک ہے میں اٹھانا چاہتا ہوں، میٹ آفس بار بار یہ بتا رہا ہے حکومتوں کو، اداروں کو کہ بارش آئے گی، اس حد تک آ سکتی ہے، تو یہ لاہور کی انتظامیہ، LDA کی انتظامیہ سو رہی تھی، ان کی آنکھ کھلی ہے صبح 10 بجے جب بارش کے بعد میڈیا میں خبریں چلیں، دنیا نے سوشل میڈیا پہ چلیں، تو پھر جاگی ہیں، اور پھر مریم نواز ایکٹیو ہوئیں اور اپنی ٹیم کو ایکٹیو کیا، پھر وہاں کیا حالات بنے۔ تو بہرحال اللہ بہتر کرے، صورتحال بہتر ہونی چاہیے، اور اداروں کو اپنی حالات کو بہتر کرنا چاہیے۔ بارش اگر زیادہ حد سے زیادہ آ جائے تو مسائل ہوتے ہیں، ہر شہر میں ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے اسلام آباد بنا ہوا ہے اس طریقے سے لاہور، کراچی اور باقی شہر نہیں ہیں۔ عوام خود بھی قصوروار ہیں، جو نالوں کو بند کرتے ہیں، نالوں کے اندر گندے شاپر پھینکتے ہیں، گندگی پھینکتے ہیں، نالے بند ہوتے ہیں، نالیاں بند ہوتی ہیں، اور پھر جب بارش آتی ہے تو وہ کھول کر باہر آتا ہے، تو پھر مسائل، پھر حکومت کو ہم برا بلا کہتے ہیں۔ ساتھ عوام کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ ناظرین، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔